الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا حبیب رب العالمین بحمد اللہ تعالی حمد و صلات کے بعد سامعین ذی وقار، ماشاء اللہ العزیز، آج 11 ربیع الاول شریف 1447 ہجری مطابق 5 ستمبر 2025 جمعہ کا روز روشن ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ سورہ آل عمران رکوع نمبر 19، پارہ نمبر 4، رکوع نمبر 10۔ آیات کریمہ 181 تا 189، 9 آیات بینات کا ترجمہ اور مختصر تفسیر۔ اس کے ضمن میں ہمارے جو عنوان ہیں وہ ہے اہل نفاق کو اہل شرک کی پالیسیاں، ان کا رد، انبیاء کرام کی شانیں اور موت کی حقیقت، میلاد نبوی وغیرہ۔ اللہ اکبر۔ فرمان باری تعالیٰ ہے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ البتہ تحقیق سن لی اللہ نے بات ان لوگوں کی جنہوں نے کہا بے شک اللہ محتاج ہے اور ہم مالدار۔ ایک جتھے نے، ایک گروہ نے، یہودیوں اور مشرکوں کے بڑوں نے یہ بکواس اس وقت کی جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وَمَن يُقْرِضِ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ مطلب ہے اس کی راہ میں صدقہ دے تو 10 گنا پائے۔ تو وہ بکواس کرنے لگے کہ اللہ ہم سے قرض مانگتا ہے، ہم مالدار ہیں، اللہ محتاج ہے۔ اس وقت سیدنا صدیق اکبر جیسا حلیم الطبع بندہ بھی انہوں نے پسکاس نامی یہودی جو بڑا گرو تھا ان کا، اس کے چیلوں کے سامنے اس کو تمانچہ رسید کیا، اس کے اپنے وہ پوپ خانے میں، بڑے پوپ کو۔ تو فرمایا سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق، ان قریب لکھیں گے ہم وہ جو انہوں نے بکا، کہا اور قتل کرنا ان کا انبیاء کو ناحق۔ یعنی ایک یہ جرم اللہ کو محتاج اور اپنے آپ کو مالدار کہنا، اور دوسرا نبیوں کی ذوات مبارکہ پیغمبروں کو قتل ناحق کرنا، یہ ہم لکھیں گے۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ہم فرمائیں گے چکھو جلا دینے والا عذاب۔
यानी वो वक्त कोई दूर तो नहीं कि ये जो बक रहे हैं ए हबीब, इन बकने वालों के का ये बकवास भी हम लिखेंगे, कत्ल अंबिया ना हक वो भी लिखेंगे, और इन्हें सुनाएंगे सजा जलाने वाले अजाब की। क्यों? ज़ालिका बिमा कद्दमत ऐदीकुम, इस वजह से जो बसबब उसके जो आगे भेजा उनके हाथों ने। अमाल करतूत तो वो आगे पहले भेज चुके होंगे, और ये अनकरीब क़यामत में फरमाया जाएगा, वन्नल्लाह लैसा बिज़ल्लामिल लिल अबीद, और बेशक अल्लाह नहीं जुल्म करने वाला बंदों पर। बंदे अपनी जान पर खुद जुल्म ढाते हैं, अल्लाह की नाफरमानी के जरिए, अल्लाह के रसूलों की नाफरमानी के जरिए, अल्लाह की किताबों की नाफरमानी के जरिए। यही मामला उनका था, अहले निफाक और अहले शिरक का। खा वो यहूद व नसारा हों, बिलखुसूस यहूद बेबहबूद। फरमाया अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह आहिदा इलैना अल्ला नुअमिना लिरसूलिन हत्ता यअतियना बिकुर्बानिन तअकुलुहुन नार, बेशक वो जिन्होंने कहा बेशक अल्लाह ने अहद किया उनकी तरफ ये कि ना लाएंगे वो ईमान किसी रसूल पर, यहां तक कि लाए वो रसूल हमारे पास ऐसी कुर्बानी जिसको आग खा जाए। ये उन्होंने अपनी मन घड़त बना ली कि भाई अल्लाह का हमसे वादा है कि किसी रसूल को ना मानना जब तक वो ये चीज ना दिखा दे कि वो एक कुर्बानी दे जिसको आसमान से आके आग खा जाए। हालांकि ये मामला तो सिर्फ वहां था, हजरत आदम के दो बेटों का जब मामला था कि उनकी कानून में ये था कि एक वक्त में जोड़ी पैदा होती थी, बच्चा बच्ची। एक वक्त के बच्चा दूसरे वक्त की बच्ची से वो अकद करता था, तो काबिल ने उसमें जिद की, हाबिल को जो शहीद किया। तो उस वक्त ये था भी कुर्बानी दो जिसकी कुर्बानी आग खा जाए। तो ये बात उन्होंने सुनी हुई थी, तो वैसे अल्लाह पे इल्जाम लगा दिया कि अल्लाह ने फरमाया किसी रसूल को नहीं मानना तुमने जब तक वो ये कुर्बानी ऐसी ना तुम्हें दिखा दे कि जिसे आसमान से आके आग खाए। कुल कद जाअकुम रुसुलुम मिन कबली बिल बय्यिनात, ये वहाबियों ने सारी तरकीबें यहां से सीखी हैं यहूदियों से। मेरे ज़हन में आया आज कि कुछ वक्त भी कम है और मैं तरतीब वार जो बेहमदिल्ला चल रहे, आज मिलाद का दिन, हम अपना अलग मौजू बयान कर लें और फिर ये चलता रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये तो जिंदगी ने वफा की तो ही खत्म होगा, वरना हमने एक बुनियाद रख दी कोई कर देगा। ये तरतीब वार अल्हम्दुलिल्लाह चौथे पारे का 10वां रुकू है, और ये अल्लाह ने करम किया, वरना ये चीज बड़े बड़े मराकज में नहीं होती। लेकिन फिर मैंने सोचा कि कुरान खुद इस रुकू में भी अंबिया की शाने भी हैं और सहबे मिलाद की अजमतों के डंके भी हैं। फरमाया कि हबीब कह दो, कुल कद जाकुम रुसुलुम मिन कबली बिल बय्यिनात, ताकीक तशरीफ ला चुके तुम्हारे पास कई रसूल मुझसे पहले खुली निशानियों के साथ। ए ये अल्लाह पे इल्जाम बकने वालों कि उसने फरमाया है कि ना मानना रसूल को जब तक वो कुर्बानी ना दिखा दे ऐसी जिसको आग आसमान से खाए। अल्लाह पे ये बुतान बांधने वालों, ये झूठ बकने वालों, सुनो मुझसे पहले कितने रसूल कितनी निशानियां लेकर आए। हज़रत इब्राहिम का नारे नमरूद से महफूज रहना, इस्माइल ज़बी की कुर्बानी पेश करना, हजरत यूसुफ के कुर्ते का अपने अजीम पैगंबर बाप हजरत याकूब की उठा देना, हजरत मूसा कलीम का आसा पत्थर पे मार के 12 चश्मे जारी कर देना, यदे बैजा असाए मूसवी जो अजदहा बनकर दुश्मनों के वो सारे सांपों को निगल गया, और हजरत ईसा का वो दस्ते शिफा जो बादरजाद अंधों और कोड़ियों पे फेरते शिफा पा जाते, कुम बिज़निल्लाह कह के मुर्दों को जलाना, क्योंकि हजरत आदम से हुजूर का मिलाद चला है ना। मिलाद क्या है?
محبوب رب العباد کے تذکرے. میں آج بھی کہہ رہا تھا کہ میلاد کا ادنا سے ادنا فائدہ یہ ہے کہ آدمی شرک سے بچ جاتا ہے، کیونکہ میلاد کا معنی یہ ہے پیدائش. جب آپ نے جس کا دن منایا اور یہ کہہ کے منایا کہ آج ان کی پیدائش کا دن ہے، تو پتہ چلا آپ نے ان کو خدا ہونے کی تو نفی کر دی. یعنی ہم جتنی بھی انسانی عظمتیں مان لیں تو ہم نے یہ میلاد منا کے یہ تو نفی کر دی نا کہ ہم انہیں خدا نہیں مانتے، کہ خدا مولود، والد بھی نہیں، مولود بھی نہیں، لم یلد ولم یولد، نہ والد نہ مولود. اور ہمارے آقا والد فاطمہ بھی ہیں، مولود آمنہ بھی ہیں. تو میلاد و مولود تو اور کسی کی جڑ کاٹے نہ کاٹے شرک کی جڑ کاٹ دیتا ہے. تو فرمایا مجھ سے پہلے آئے، حضرت آدم آئے صفی اللہ، حضرت نوح آئے نجی اللہ، حضرت ابراہیم آئے خلیل اللہ، حضرت موسیٰ آئے کلیم اللہ، حضرت عیسیٰ آئے روح اللہ. اور یہ حدیث بھی ایک ہے مشکات شریف میں، ہمارے آقا کے غلام بیٹھے تھے اور یہی نعت پڑھ رہے تھے کہ آدم صفی اللہ ہیں، اللہ نے اپنے دستے خاص سے بنایا. ابراہیم خلیل اللہ ان کو عطا فرمائی، نوح نجی اللہ ہیں، بیڑا پار لگایا ان کے ماننے والوں کا، ان کے دشمنوں کو ڈبو دیا. موسیٰ کلیم اللہ ہیں، عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ ہیں. تو یہ نعت انبیاء چل رہی تھی، سلطان انبیاء آ گئے. سرکار نے فرمایا سنو جو کہہ رہے ہو میں نے سن لیا اور وہ سب حق ہے. الا وانا حبیب اللہ ولا فقرہ. سنو آدم صفی اللہ ہیں، ابراہیم خلیل اللہ ہیں، نوح نجی اللہ ہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہیں، عیسیٰ روح اللہ ہیں. حق ہے یہ ساری نعتوں کی بھی میں تصدیق کرتا ہوں. میری نعت یہ ہے کہ میں حبیب اللہ ہوں، میں خدا کا حبیب ہوں. ولا فخر، اور یہ گھمنڈ سے نہیں کہتا. بِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ آدَمُ وَمَنْ دُونَهُ تَحْتَ لِوَائِهِ. فرمایا دن قیامت کا ہوگا، حمد خدا کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، آدم صفی اللہ سے لے کر ساری خلق اس جھنڈے کے نیچے ہوگی. سبحان اللہ. یہ دیکھیں نا جھنڈے، ہاں جھنڈے تو نہیں پریشان کرتے، اصل میں جھنڈوں کا ڈنڈا پریشان کرتا ہے. ورنہ کسی کے سر پہ پورا بنڈل بھی ڈال دیں بہت بڑا، پوری دکان خالی کپڑے، جھنڈے وہ نکل آئے گا کہ نہیں؟ کمزور سے کمزور بندہ نیچے سے. لیکن جبریل امین نے جو لہرائے نا گاڑے کعبے اور بیت المقدس کی چھت اور بامیں حضرت آمنہ پہ، ان کے وہ چھت پہ اور شرق غرب میں، تو وہ گاڑے نا، اور گاڑا ڈنڈے سے جاتے ہیں اور آج تک وہ جھنڈا مہا ڈنڈا ہے. تو حضور نے فرمایا آ گئے مجھ سے پہلے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ، وَبِالَّذِي قُلْتُمْ، اور اس کے ساتھ جو تم کہہ رہے ہو، یعنی وہی قربانی آگ والی. تو وہ حضرت آدم کی بات ہے. فَلِمَا قَتَلْتُمُوهُمْ، تو پھر کس لیے تم نے ان کو قتل کیا؟ ان کو تم صادقین، اگر سچے ہو، یہ کہتے ہو بھئی ایسی ہم قربانی والی جو بات اللہ کی ہے وہ مانتے ہیں، تو وہ رسول بھی تو آئے، تم نے ان کے ساتھ بھی زیادتیاں کی. فَإِن كَذَّبُوكَ، تو پس اگر اے حبیب وہ آپ کو جھٹلائیں، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو تحقیق آپ سے پہلے رسولان گرامی جھٹلائے گئے. یعنی حبیب کی شانیں بھی ان کو جتلائی جا رہی ہیں کہ ظالموں، حبیب کی اور دیگر انبیاء کی یہ شانیں ہیں، اور ساتھ اپنے حبیب کو صبر کی تلقین بھی کی جا رہی ہے کہ دیگر پیغمبروں کے ساتھ بھی انہوں نے ایسا کیا. کون سے پیغمبر؟ جاؤ بالبینات والزبر والکتاب المنیر، یہ پھر بینات آئے جو تحقیق تشریف لائے کھلی نشانیوں کے ساتھ اور صحیفوں کے ساتھ اور چمکا دینے والی کتاب کے ساتھ. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کے لیے موت کا ذائقہ ہے. اس آیت کی یہاں مناسبت کیا ہے؟ علماء مفسرین فرماتے ہیں مناسبت یہ ہے کہ ظالموں تم نے مرنا نہیں. ویسے تو ہر جان کو موت آنی ہے، لیکن اس مقام پہ ان کو خاص تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم انبیاء و مرسلین کے ساتھ ایسے فراڈ اور دھوکے کرتے ہو کہ جو اللہ کے دیے ہوئے علم سے ان کو بھی پتہ ہوتا ہے جن کے ساتھ کر رہے ہوتے ہو، اللہ کو بھی پتہ ہے اور تم اپنے نفس میں بھی جانتے ہو. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بے شک پورا دیے جائیں گے تمہارے اجر قیامت کے دن، اچھے عمل کا اچھا، برے کا برا. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ،
تو جو بچا لیا گیا نار جہنم سے اور داخل کیا گیا جنت میں، تحقیق فلاح پا گیا۔ یہ بڑی کامیابی ہے نا انسان کی کہ نار جہنم سے بچا لیا جائے اور داخل جنت ہو جائے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور نہیں ہے دنیاوی زندگی مگر دھوکے کا سامان۔ حقیقت ہے جب آدمی اکیلے بیٹھتا ہے یا سونے لگتا ہے اور کبھی اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا ہوتا ہے اور غور کرتا ہے نا، تو نتیجہ ٹوٹل یہی ہے کہ دنیا سراپا دھوکہ ہے۔ لیکن آدمی پھر بھول جاتا ہے، آدمی نسیان سے ہے نا، انسان نسیان سے۔ ورنہ اگر یہ بھولنے کی بیماری نہ ہو تو جوان بیٹے کے ساتھ ہی ماں دفن نہ ہو جائے جب وہ اس کی میت گھر آئے۔ یہ انسان کے غموں کو بھلا دیتا ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ أَنفُسِكُمْ، البتہ ضرور آزمائے جاؤ گے تم اپنی اور اپنی جانوں میں بھی۔ انسان اپنی ذاتی زندگی میں 60-70 سال جان کے اعتبار سے بھی کتنا آزمایا جاتا ہے، کبھی بیماری، کبھی درد، کبھی تکلیف، کبھی حادثہ، کبھی کیا، اور مالوں کے اعتبار سے بھی۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، اور البتہ ضرور سنو گے تم انہیں جو دیے گئے کتاب، من قبلکم تم سے پہلے، ان سے ضرور کیا سنو گے؟ وَمِنَ الَّذِينَ اشْرَكُوا، اور ان سے جنہوں نے شرک کیا، یعنی اہل کتاب یہود و نصارہ کا سنو گے، اور مشرک کافروں سے بھی۔ کیا؟ اذن کثیرہ، بہت تکلیف دہ چیزیں۔ مکی زندگی میں تو خیر انہوں نے حد کر دی نا، مدنی زندگی میں پھر جب حکومت اسلامیہ قائم ہوئی، مضبوط ہوئی، پھر ان کو کچلا بھی بہت گیا۔ خواہ وہ مکہ مکرمہ کے کفار و مشرکین ہوں، بدر میں بھی، احد میں، مختلف موقعوں پہ، خندق، تبوک، اور منافقین مدینہ کی سازشیں بھی بے نقاب مسجد نبوی میں حضور نے جب اللہ کی طرف سے اجازت ہو گئی نا، پھر تو اعلان کر دیا اخرج یا فلاں فإنک منافق، بھرے مجمع جمعے میں فرمایا نکل منافق خبیث، تو فلانا منافق ہے۔ 36 مرد اور کچھ عورتوں کو نام بائی نام نکال دیا، اور جو یہود مدینہ تھے نا بہت ان کو مار بھگایا خیبر میں، اور پھر وہاں سے بھی فاروق اعظم نے چھتر لگایا اور وہاں سے بھی بھگایا۔ آج تک ان کی نسل جو ہے نا یہودیوں کی، یہ شیعہ خبیث آل کی آڑ لے کے صحابہ کو بھونکنے والے، انہی چھتروں کی تکلیف سے وہ باغ فدق کرونا روتے ہیں، ورنہ یہ مامے لگتے ہیں بھائی۔ بات تو یہ ہے، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، بے شک یہ بڑے عزم کی باتوں میں سے، بڑے امور عزم میں سے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، ایک میثاق تو اللہ نے وہ عہد لیا نا انبیاء سے عالم ارواح میں حضور کے میلاد کا، ایک یہ میثاق ہے۔ اور یاد کرو اے حبیب جب اللہ نے میثاق لیا ان سے جو کتاب دیے گئے، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، کہ ضرور بیان کرو گے اسے لوگوں کے لیے اور نہیں چھپاؤ گے۔ یہود و نصارہ سے میثاق تو یہ تھا کہ واضح بیان کرو گے احکام خداوندی، چھپاؤ گے نہیں۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تو پھینک دیا اپنی پشت اور خریدا اس کے بدلے تھوڑے دام۔ یہ امت مرحومہ کی شان ہے کہ اس کے علماء ربانیین نے آج تک دین کو اپنی اصلی حالت پہ رکھا ہوا ہے۔ تو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء وارثین انبیاء ہیں، اور انبیاء نے درہم و دینار نہیں چھوڑا، علم کی وراثت چھوڑی، تو جس نے اس وراثت کو پایا اس نے بڑا حصہ پایا۔ دوسری طرف کیا تھا کہ ابھی حضرت موسیٰ کلیم موجود ہیں، تورات میں تبدیلیاں شروع، عیسیٰ روح اللہ موجود ہیں، انجیل میں تبدیلیاں شروع۔ یہاں اب یہود و نصارہ کی روش چلنے والوں نے البتہ یہ کیا ہے کہ ترجمہ قرآن بدل کے مفہوم قرآن بدلنے کی وارداتیں شروع کر دی ہیں۔ تھے وہ بھی اللہ کے کلام، اس میں شک نہیں ہے، لیکن ان کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ نہیں دی۔ ناموس رسالت اور ناموس قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی، اور اتفاق سے جی سورت ایک ہی ہے، سورہ ہجر، دونوں کا اسی میں ذکر ہے۔
نانو نزلنا ذکر و انا لہو لحافظون بھی اسی میں ہے کہ یہ قرآن ہم نے اتارا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. اور اسی میں یہ بھی ہے کہ اے حبیب آپ سے جو ٹھٹا کرتے ہیں ان کی چمڑی اتارنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. آسمان سے کوڑا نہیں برستا بظاہر جو نظر آئے. کبھی صدیق اکبر کی صورت میں وہ پیدا ہو جاتا ہے وہ چھتر ان خبیثوں کے لیے، اور کبھی فاروق اعظم کی صورت میں، کبھی حضرت عثمان، کبھی حضرت حیدر کرار کی صورت میں، اور کبھی تابعین، تبع تابعین، امام اعظم، غوث اعظم کی صورت میں، کبھی مجدد اعظم اعلی حضرت کی صورت میں، کبھی حضرت خواجہ پیر پٹھان کی صورت میں، کبھی غازی علم الدین شہید کی صورت میں، تو کبھی غازی ممتاز قادری شہید کی صورت میں. یہ اللہ کی شان ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو فرمایا کہ یاد کرو اے حبیب کہ جب پختہ وعدہ لیا اللہ نے ان سے جنہیں کتاب دی گئی کہ ضرور اس سے بیان کرو گے لوگوں کے لیے اور چھپاؤ گے نہیں. فَنَبَذُوا وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، ان بدبختوں نے اسے پشت کے پیچھے ڈال دیا. وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلے خریدے تھوڑے دام. رشوت لے کے مسئلہ بدل دیتے تھے. میں ایک مثال دیتا ہوں، مشکات شریف میں ہے، یہودیوں میں ایک بدکاری کا کیس ہوا. پتہ تھا انہیں آیت رجم موجود ہے تورات میں، جان بوجھ کے نا وہ مسلمانوں کو سنا کے کہتے ہیں تمہارے پیغمبر سے پوچھتے ہیں، وہ بڑے حق فیصلے کرتے ہیں. سرکار نے بھی نا اللہ کی شان دے کے فرمایا کہ تورات لو، اس میں کیا ہے. یہ بعد میں مکر نہ جائے نا کہ جی ہم نے تو ویسے پوچھا تھا لیکن ہم نے عمل تو تورات پہ کرنا اس میں نہیں ہے. تو بڑا ان کا پادری آیا نا تو پڑھنا شروع کیا، تو جہاں وہ آیت رجم تھی ادھر ہاتھ رکھ لیا. سرکار نے فرمایا ہاتھ اٹھاؤ. مشکات شریف کے الفاظ ہیں، ہاتھ اٹھایا تلو رجم، آیت رجم وہاں چمک رہی تھی. تو ایسے تھے یہ خبیث، اور خاص طور پہ شان رسالت یہ چھپاتے تھے. یہ یہودیوں کا کام ہے. آج آپ دیکھیں پوری دنیا میں خوشی کی لہر پھیر ہے نا کل کے دن کے لیے. آج تو ویسے عید آ گئی نا جو ہر ہفتے والی عید ہے. کل جو ساری عیدوں کی عید اور جان عید ہے، اس ہر ہفتے والی عید کی بھی، سالانہ عید الفطر کی بھی، عید الضحیٰ کی بھی، بلکہ دنیا میں ملنے والی ہر خوشی کی، ایمان کی خوشی ہے، اسلام کی خوشی ہے، علم کی، عمل کی، نعمت کی، دولت کی، بچے کی، ماں باپ کی، مکان کی، دکان کی، کاروبار کی، ہر جیس نعمت دولت کی جو جان ہے ان کا دن آئے گا. ایک ابلیس کو تکلیف ہے، ایک ابلیس کے جنٹوں کو تکلیف ہے، یہودیوں کی روش چلنے والے. اچھا انہوں نے سرکار کے اوصاف بدل دیے. وہاں تھا نا بھی بڑے حسین چہرے والے ہوں گے، استغفر اللہ، انہوں نے بدبختوں نے تورات و انجیل میں کر دیا کہ چہرہ ان کا صاف نہیں ہوگا. زلف ہائے عنبری کے بارے میں اور سے اور لکھ دیا. یعنی وہ ہم تو لفظ بھی بولنے سے ڈرتے ہیں، نقل کفر کو نماشد. کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ ایک تو وہ حسد بھی پورا ہو، یعنی ان کی خوبصورتی کو نا خوبصورتی لکھیں. دوسرا یہ کہ جب وہ بدلا ہوا لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے نہیں نہیں یہ وہ نہیں ہے. نہیں بدلیں گے تو وہ تو اس کی روشنی میں جان لیں گے. ہمارے لوگ کلمہ نہ پڑھ لیں، اور اب کلمہ پڑھ کے جو شان رسالت چھپائے. مجھے بتائیں اسلام کی عزت بانی اسلام کے چرچے کرنے سے ہے یا گھٹانے سے ہے؟ ایک جگہ بیٹھا ہو ہنومان کا ماننے والا اور وہ کہے جی 14 من کی جو ایک کمان اس نے یوں ٹکڑے کر دی، اور ادھر یہ کہ جی یہ تو کچھ نہیں کر سکتے، کلمہ پڑھنے والا بکواس کرے. ہاں، اور وہ سیتا کی خاطر کہے جی 14 من کی کمان اس نے توڑ دی. یہودی بیٹھا اور کہے کہ ہمارے پیغمبر وہ ہیں کہ ڈنڈا ماریں 12 چشمے پھوٹ پڑے. عیسائی بیٹھا ہو کہے ہمارے پیغمبر وہ ہیں قم بزن اللہ کہے اور زندہ کر دیں. اور یہ کہے بڑی داڑھی والا اور ٹخنے اوپر اٹھائے ہوئے اور بسترے بڑے بڑے اور لوٹے اور ماتھے پہ وہ گٹے نشان، نمازیں بڑی، قرآن تلاوتیں بڑی، لیکن کہنے جی حضور تو کچھ نہیں کر سکتے. مجھے بتاؤ اس سے جو غیر مسلم ہوگا وہ کلمہ پڑھے گا اسلام کا؟ وہ کہے گا پھر ان کے پیغمبر تو بڑے ہمتوں والے ہیں. یہ سیتا کی خاطر 14 من کی کمار جس ہنومان نے توڑ دی، پھر تو ہندوؤں کا مذہب ٹھیک ہے. وہاں بیٹھا ہو کوئی میرے جیسا غلام مصطفیٰ اور غلام غوث و رضا، میں اس ہندو کو کہوں ارے سیتا کی خاطر 14 من کمان توڑنے
پر ہنومان کی بات کرنے والے سنو، وہ کمان تو دنیا کی یہاں کی چیز تھی، میرے آقا کی شان تو یہ ہے کہ انگشت مبارک اٹھائیں تو آسمان کے چاند کا کلیجہ چیر دیں، دستے مبارک اٹھائیں تو ڈوبا سورج پلٹ کے پہاڑوں پہ کرنے دے، اور حضرت اسماء صحابیہ آنکھ سے دیکھیں، اور مولا علی کی نماز اثر ادا ہو قضا نہ ہو۔ ارے موسیٰ کلیم تو ہمارے بھی نبی ہیں، ہم ان کا جو ہے وہ عظمت دل میں رکھتے ہیں، اور ان کے اوپر اتری تورات کو بھی مانتے ہیں، تمہاری بدلی ہوئی تورات کو نہیں، اس اصلی تورات کو۔ لیکن انہوں نے تو آسا سے 12 چشمے جاری کیے، پتھروں سے تو پھوٹتے ہیں نا چشمے، پتھر تو ہوتے ہی چشمے جاری کرتے ہیں پہاڑوں سے۔ بخاری صلح حدیبیہ، ارے یہودی میرے پیغمبر وہ ہیں پیالے میں دستے مبارک رکھیں تو میں پھوٹ پڑے۔ 1400 صحابہ سیر ہوئے۔ یہ لوگ جو ہمیں تانا دیتے نا کہ تم مبالغے والی بات کرتے ہو، یہ صحابہ کی سنت ہے۔ حضرت جابر سے کسی نے پوچھا آپ لوگ حدیبیہ والے کتنے لوگ تھے جتنوں نے وہ پیالے سے پانی پیا؟ تو اس کا سادہ جواب تو یہی تھا نا کہ ہم 1400 تھے۔ فرماتے ہم 1,00,000 بھی ہوتے پانی کم نہیں تھا، ہم تھے 1400۔ یہ سنی کا مزاج صحابہ سے چلا ہے۔ اور اس مجمع میں اگر میرے جیسا کوئی غلام ہو تو عیسائی کو کہے کہ ہم عیسیٰ روح اللہ کے منکر نہیں، ہاں ان کو ہم رسول خدا مانتے ہیں، خدا نہیں مانتے تمہاری طرح، اللہ کا بندہ مانتے ہیں، اللہ کا بیٹا نہیں مانتے۔ لیکن یہ جو تم کہتے ہو کہ کم بزن اللہ کہہ کے مردوں کو جلایا، ہمارے آقا تو وہ ہیں کہ انہوں نے مردہ دلوں کو جلا دیا، حضرت جابر کے 2 بیٹوں کو جلا دیا، اور بندوں میں تو پہلے روح تھی نا، پھر مرا تو کم بزن اللہ کہہ کے معجزے سے جلایا۔ اس تو نے ہنانا جس سے ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد فرماتے تھے، اس بے جان خشک تنے میں حضور نے روح پھونک دی، وہ اتنا رویا کہ فرمایا کہ جنت میں لگا دوں یا پھر منبر کے نیچے لگا دوں۔ بات سمجھے میری؟ اس سے اسلام کی شان بڑھے گی، اور اسی کی آج انشاءاللہ تھوڑی سی ہم نے دھوم مچانی ہے جی۔ اس علاقے میں آج بسم اللہ ہم کرتے ہیں پہلے جلوس میلاد کی، اس سال آج کرتے ہیں جمعے کے دن 11ویں کو، پھر زندگی رہی تو ہر سال 12ویں کو ہم بڑا جلوس اپنا پوری ترکیب سے نکالا کریں گے۔ سب بھائیوں نے دعا کے بعد تھوڑی دیر بیٹھنا ہے انشاءاللہ، ایسے جائیں گے ہم لین تک، اور آئیں دیکھنا موسم بھی سبحان اللہ بدل رہا ہے، بدلے گا، کس کی آمد کی گھڑیاں ہیں، سبحان اللہ۔ آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم نے ہے رنگ بدلا، صبح شب ولادت، حضور کی ولادت کی شب کی جب صبح ہوئی نا تو عالم بدلا ہوا تھا۔ آسمان کے چھت کے ستارے حضور کی امی جان کے مکان پہ آ گئے تھے۔ حضرت فاطمہ جو ایک مائی وہاں تھیں خدمت والوں میں، وہ کہتی ہیں میں ڈری میرے اوپر گر پڑیں گے۔ حضرت جبریل نے شرق غرب میں جھنڈے گاڑ دیے، سبحان اللہ، ہاں عدلیاں بدلیاں ہو گئے۔ تو بات چل رہی ہے حسب معمول رکوع کی کہ حبیب دیکھو جن کو کتاب دی گئی وعدے تھے ان سے اللہ کے کہ لوگوں کو ضرور بیان کرنا، چھپانا نہیں، پشت پیچھے ڈال دیا اور ٹکے لینے لگ گئے مسئلے غلط بتا کے۔ فبئس ما یشترون، کتنا برا ہے جو انہوں نے خریدا، رشوت خور۔ آپ بھی جو مولوی رشوت خور ہوگا وہ پھر یہود و نصارہ کا ایجنٹ ہے، مسلمانوں کا وہ نمائندہ نہیں ہے۔ جو قاضی جو جج بن کے بیٹھے ہیں، یہ شرابی کبابی بڑے بڑے یہ حرام کھاوے پیٹوں والے، کتنی بڑی ان کی گردن پہ ذمہ داری ہے۔ یہود و نصارہ کی روش چل رہے ہیں، لا تحسبن الذین یفرحون بما آتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب ولہم عذاب علیم۔ ہرگز مت گمان کرنا حبیب ان کو جو خوش ہوتے ہیں اس پر جو وہ لائے، اور پسند کرتے ہیں یہ کہ ان کی تعریف کی جائے، اس پر جو انہوں نے نہیں کیا تو ہرگز مت گمان کرنا ان کو عذاب سے چھٹکارا پانے والا۔ یہ بھی ایک بڑی بیماری ہے کہ ایک تو جو کیا جائے اس پہ آدمی یہ خواہش رکھے کہ میری واہ واہ ہو، اور اس سے بڑی بدبختی ہے کہ کرے بھی کچھ نہیں اور چاہے کہ میری واہ واہ ہو، یعنی جھوٹی تعریف۔
حالانکہ سچی تعریف بھی ریاکاری کے طور پہ چاہے تو وہ بڑی بربادی ہے، بڑی وہ ریاکاری کی تباہ کاری ہے، اور کرے بھی نہیں اور پھر کہے کہ اس پہ میری تعریف ہو، یہ بھی یہود و نصارہ کی روش ہے۔ اس سے بھی اللہ ہمیں بچائے۔ ریاکاری کی بڑی تباہ کاری ہے، وہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ قیامت کے دن ان کو یعنی اللہ ٹائٹل ہی یہی دے گا، اور ریاکارو تم تو لوگوں کے لیے عمل کرتے تھے، آج لے لو ان سے اجر، میرے پاس تو نہیں کہ میں تمہیں اجر دوں، میرے لیے تو کیا ہی نہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، واسطے ان کے عذاب ہے دردناک۔ آخر میں فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، واسطے اللہ کے لیے ہے ملک آسمانوں اور زمین کا۔ بتائیے بھائی آسمانوں اور زمین کا حقیقی مالک کون ہے؟ مالک حقیقی اپنے حبیب کو مالک بنا چکا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کی ملکیت جاتی رہی، نہ، ملک خدا کا وزیر اعظم اللہ کا حبیب ہے۔ حقیقی بادشاہ دو جہاں جل جلالہ کی سلطنت کا وزیر اعظم کون ہے؟ میلاد والا محبوب۔ تو میلاد والے محبوب سے جو چڑے، ہاں، میں ایک حدیث سناتا ہوں، صرف ایک حدیث، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ الحمدللہ یہ 10واں رکوع چوتھے پارے کا، اور مجموعی طور پہ سورہ آل عمران کے 19 رکوع بیان ہو گئے۔ ایک حدیث سن لیں آج کے دن کی مناسبت سے، کل جو بڑی عید ہے۔ الروض العنف میں امام ابو القاسم سہیلی نے یہ بات بیان کی، توجہ ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ ان ابلیس لعنہ اللہ رنا رنات اربع، ابلیس خبیث بڑا چیخ کے رویا ہے۔ کتنی دفعہ جی؟ سب بولیں کتنی دفعہ؟ 4 دفعہ۔ نمبر 1، رنتن ہینا لوئنا، پہلی دفعہ چیخ مار کے رویا جب ملعون قرار دیا گیا۔ اللہ نے فرمایا تو خبیث نکل جا، فإنک رجیم، تو مردود ہے، نکل جا جنت سے، فاخرج منہا۔ فرنتن ہینا احبتا، دوسرا اس دفعہ موقع پہ جب اسے جنت سے نکال کے زمین پہ پھینکا گیا، نکل خبیث، تو یہاں لینے کے ریک نہیں۔ فرنتن ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیسری مرتبہ جب حضور کا میلاد ہوا، ولادت مصطفیٰ ہوئی، اس نے چیخ ماری، رویا۔ فرنت حین انزلت فاتحۃ الکتاب، اور چوتھی مرتبہ جب قرآن کی سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ یہ جو حضور کی ولادت والا رونا ہے نا، چونکہ ہمارا موضوع ہے نا آج، تو اس کی میں ایک بات سنا دوں آپ کو۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جناب جبریل امین نے اس کو پھینکا اٹھا کے مقام عدن میں، کیونکہ اس کی عادت ہے جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے یہ اسے آ کے ٹچ کرتا ہے، آدمی کے اندر جتنی پھر کمزوریاں، شرارتیں، خباثتیں ہوتی ہیں وہ اسی کا اثر ہوتے ہیں۔ ولادت مصطفیٰ کے وقت بھی یہ وہ حرکت کرنے آیا۔ بحکم رب جلیل جناب جبریل امین نے لگائی نہ کک، مقام عدن میں جا کے گرا، وہاں تو اس نے خوب پیٹا، رویا، جس طرح یہ عورتیں مکار قسم کی عورتیں کرتی ہیں۔ تو چیلے چانٹے اکٹھے ہو گئے، آج تک کے یہ نجدی، میں کہتا ہوں یہ اس میں طارق جمیل بھی ہوگا اور یہ طارق مسعود بھی، جن کو ہر سال غریب کی بیٹی کی شادی انہی دنوں یاد آ جاتی ہے، ہاں، اسی موقع پر انہیں شادی آ جاتی ہے کہ غریب کی بیٹی کی شادی کرو بھائی، ادھر خرچے نہ کرو بھائی۔ جب تمہارے شادیاں اور تمہارے ڈرامے اور تمہارے مختلف ہوتے ہیں، اس ٹائم تمہیں غریب کی بیٹی کی شادی کیوں نہیں یاد آتی؟ تو پوچھنے لگے سارے شتونگڑے، استاد جی کیا ہوا؟ استاد جی نے کہا کہ آج وہ پیدا ہو گیا جو ہماری کھیل بگاڑ دے گا۔ کون؟ ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے داتا، ہمارے والی، ہمارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے ماضی قریب کے ایک ہمارے گجرات کے مفتی اہل سنت حکیم الامت بزرگ مفتی عامہ یار خان نعیمی کی بات پہ بات ختم کرتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں نثار تیری چہل پہل پہ ہزار عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پہ ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا۔ تمام بھائیوں سے میری گزارش ہے، بے شک گرمی ہے، بے شک وہ ہے پانی ٹھنڈا رکھا ہے، تھوڑی دیر آج ہم
مرکز اہل سنت کی طرف سے پہلے جلوس میلاد کے طور پہ مختصر سا جمعے کی نماز کے بعد جلوس نکالیں گے، جتنا کوئی چل سکتا ہے ریلوے لائن تک، جتنا بھی، ٹھیک ہے، دعا خیر کریں گے اور پھر بس ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔